تو آپ تو ان سے سراب ہوتے رہتے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بھی ہمارے سروں پہ تا دیر باسط و عافیت قائم و دائم فرمائے تاکہ وہ اور زیادہ مسلک کا کام کر سکے. تو بات یہاں سے شروع کروں گا. میری عادت یہی ہے جو موضوع دیا جائے ساؤنڈ والے بھائی اس میں جو کرکرا آتا ہے وہ نہیں آنا چاہیے, صاف صاف آواز ہو اور مجھے محسوس ہو کہ میں ساؤنڈ پہ تقریر کر رہا ہوں, یہ نہ محسوس ہو کہ میں خراب سپیکر پر کر رہا ہوں. پھڑ نہیں ہونی چاہیے, صاف آواز ہونی چاہیے. میرا گلا اتنا خراب نہیں جتنا جو ساؤنڈ پیش کر رہے ہیں نا خراب کر کے. تو بات یہ کر رہا تھا جو موضوع دیا جائے اپنے علم کے مطابق عقل کے مطابق اسی پر بات کرتا ہوں. جب اختیارات مصطفیٰ کی بات آتی ہے اختلاف کہاں سے پڑتا ہے وہ بات کروں گا. کچھ کہتے ہیں نبی با اختیار ہے, مختار نبی ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں جی بے اختیار ہے, اختیار ہی نہیں. اب دو نظریے ہیں تمہارے سامنے. ہر کام ہر کاروبار آپ وہ کرتے ہیں جس میں آپ کو یقین ہو کہ اس میں ہمیں نفع ہوگا. جب دنیاوی کام کرنے سے پہلے تم کیلکولیشن کرتے ہو اس میں مجھے کتنا نفع ہوگا, کتنا نقصان ہونے کا خطرہ ہے, وہ تمام حساب آپ پہلے لگاتے ہیں. تو کاش عقیدہ بنانے سے پہلے بھی کبھی یہ سوچ لیا کریں. عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں اس میں مجھے کیا نفع ہوگا کیا نقصان. اور ایک بات ابتدا میں کہہ دوں, مسلک حق اہل سنت و جماعت ہمارے بزرگوں نے ہمیں جتنے بھی عقیدے دیے ہیں وہ تمام کے تمام عقیدے نفع والے ہیں, نقصان والوں میں کوئی ایک عقیدہ بھی نقصان والا نہیں. اس کی مثالیں تقریر میں آ جائیں گی. تو بات یہ کر رہا تھا کچھ کہتے ہیں نبی بے اختیار ہے, کچھ کہتے ہیں نبی مختار ہے. مختار ماننے والے تو یہ بیٹھے ہیں. میں نے اس بات کو بھی کریدنے کی کوشش کی کہ جو کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرے کا اختیار نہیں, ان کا نقطہ نظر کیا ہے. اصل میں وہ توحید پر عمل کرتے کرتے توحید تلاش کرتے کرتے وہ حد سے تجاوز کر گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا خیر الامور اوسطها, وہ درمیانہ کام ٹھیک ہوتا ہے, تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اب وہ تجاوز کر گئے. بھئی تم کیوں میرے نبی کو اختیار والا نہیں مانتے؟ کہتے ہیں دیکھ اللہ بھی مختار, اگر نبی کو بھی مختار مان لی یہ تو برابری ہوگی, یہ شرک ہو جائے گا. تو شرک ہم نے کرنا نہیں. میں کہتا ہوں یاد رکھو یہ تمہاری سمجھ کا قصور ہے. ہم بھی تو نبی کو مختار مانتے ہیں لیکن اللہ کا شریک نہیں مانتے. ہم میں کوئی ایسا ہے جو نبی علیہ السلام کو اللہ کا شریک مانے, اللہ کے برابر مانے؟ شریک ماننے تو ہمیں نقصان ہے. نقصان کیا ہے؟ بڑی سادہ سی مثال ہے. ہم کہیں اس مکان میں 2 شریک ہیں, اس دکان میں 2 شریک ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پورا مالک کوئی بھی نہیں, نہ وہ نہ وہ. تو اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا شریک مانے پھر تو آدھا مالک مانیں گے. ہم تو سارا مالک اگر شریک مانے تو آدھا مالک مانیں گے. ہم شریک نہیں مانتے, ہم تو حبیب مانتے ہیں. محب محبوب کو کبھی کبھی کہا کرتا ہے اے محبوب میں بھی تیرا میرا سب کچھ تیرا, کیونکہ محبوبوں کے ساتھ حصے نہیں ڈالے جاتے, شراکت نہیں ہوتی. محبوب کو کہتا ہے میرا سب کچھ تیرا. تو ہم نبی کو حبیب مانیں گے تو تب نفع ہے, شریک ماننے میں تو نقصان ہوگا. اور اب ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو جب مختار مانا تو برابری نہیں ہوگی. میں
فرق بتاتا ہوں ابتدا میں. اللہ بھی مختار، نبی پاک علیہ السلام بھی مختار، لیکن برابری نہیں. کیوں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کو اختیارات دینے والا کوئی نہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات دینے والا میرا اللہ ہے. اللہ کے تمام اختیارات ذاتی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اختیارات عطائی، یعنی اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اور اللہ کے تمام اختیارات خدائی والے، میرے نبی کے تمام اختیارات مصطفی. کچھ اختیارات خاصہ خدا ہیں، وہ تو میرے نبی کے پاس ہیں. تو پھر برابری کیسے ہوگی؟ ویسے اگر اللہ کو بھی آدمی مختار مان لے تب بھی اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہو ہی جائے. بھئی اللہ اگر مختار ہے تو مختار یا تو مختارون سے بنا ہے یا مختارون سے بنا. اگر مختارون سے بنا تو پھر معنی بنے گا، علماء تشریف فرمائے ہیں اختیارات دینے والا. اور اگر اللہ اختیارات کسی کو دیتا ہی نہیں پھر مختار کیسے؟ اور اگر مختار بے معنی اختیار دیا گیا تو یہ معنی نہیں بنتا میرے اللہ کے، یہ میرے اللہ کے لیے شایان شان نہیں. اگر اللہ کو مختار مانتے ہو مختارون سے تو پھر ماننا پڑے گا اللہ اختیارات دینے والا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو دکھانا پڑے گا جس کو دیے. تو پوری کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کے اللہ کو پیارا ہی کوئی نہیں. اور اگر میرے نبی کو بھی نہیں دیے اختیارات تو وہ کون سی ہستی ہے جس کو اختیارات؟ اور اگر دیے ہی نہیں تو مختار کیسے ہو گئے؟ تو ہم نبی پاک علیہ السلام کو ان معنوں میں مختار مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیارات دی، اختیارات دیا ہوا مانتے. اور پھر وضاحت ہو گئی. ایک اور طریقے سے بات کرتا ہوں، بڑی سادہ سی مثال ہے. ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ بے اختیار سمجھ کے نہیں پڑھا، اور آپ بھی جانتے ہیں ابھی عنقریب الیکشن آئے گا. ہمارے پاکستان میں تو رواج ہے پہلا الیکشن کا بھی اثرات ختم نہیں ہوتے دوسرا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ملک کا زیادہ سرمایہ تو الیکشنوں پہ جا رہا ہے. تو الیکشن ہوگا، ابھی لوگ ہمیں کہتے ہیں تم کیا کرتے ہو، تم تو فرقہ پرستی کو ہوا دیتے ہو، فرقہ واریت پھیلا رہے ہو. ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہم دین کے مبلغ ہیں، ہم لوگوں کو جا جا کے بتاتے ہیں دین نماز کا طریقہ کیا ہے، روزے کا طریقہ کیا ہے. میں کہتا ہوں اب دیکھیے تبلیغ کرنے والے کے حوالے سے بھی بات کرتا جاؤں. چند آدمی چلے گئے تبلیغ کرنے کے لیے، میں بھی ساتھ ہوں. چلتے چلتے ہمیں ایک عیسائی مل گیا، ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لو. وہ کہتا ہے تمہارا نبی کیا کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں کر کچھ نہیں سکتا، بس کلمہ. ذرے کا اختیار نہیں لیکن تم کلمہ پڑھ لو. عیسائی کلمہ پڑھے گا؟ وہ کہے گا تمہارا نبی بے اختیار ہے، ہمارا عیسیٰ با اختیار ہے. تو ہم اپنے با اختیار نبی کو چھوڑ کر تمہارے بے اختیار نبی کا کلمہ کیوں پڑھیں؟ تو بتا میری نماز روزے کی تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ روزہ رکھنے کی تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں. لوگ کہتے ہیں وہ حج کی تبلیغ کرتا ہے، وہ نماز کی تبلیغ کرتا ہے، بڑا نمازی ہے، وہ تو مسجد میں ہی سوتا ہے، وہ تو کھانا پکانا بھی مسجد میں کرتا ہے، اب بھی وہ نیک نہیں. میں کہتا ہوں اگر میرے نبی کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں تو وہ پنجابی کا کسی شاعر نے کہا کہ تیرے حج زکات نمازاں کس کھاتے، تیرے حج زکات نمازاں کس کھاتے، جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا، او جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا، بن جا تو بھی یار مدینے والے دا، اوے بن جا تو بھی یار مدینے والے دا.
کرنا دیدار مدینے والے دا۔ ابھی الیکشن آئیں گے، لوگ ووٹ لینے کے لیے آئیں گے۔ کچھ ہوتے ہیں ووٹر، کچھ ہوتے ہیں سپورٹر، کچھ ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ۔ اب سپورٹر ووٹ مانگنے کے لیے گیا، بھائی ہمارے پہ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دو۔ اچھا ہم نے ووٹ دینا، بھی تمہارا کینڈیڈیٹ کیا کرے گا؟ نہیں کر کچھ نہیں سکتا، سونگ بھی نہیں لگوا سکے گا، بجلی بھی نہیں لگوا سکے گا۔ اگر تمہارا کوئی بچہ وہ تھانے میں پھنس گیا تو ایس ایچ او اس کو تھانے میں داخل نہیں ہونے دے گا، لیکن ووٹ دے دو۔ کتنے ووٹ ہوں گے؟ تم کہو گے وہ جو کر کچھ نہیں سکتا، سولنگ نہیں لگوا سکتا، نالی نہیں بنوا سکتا، واپڈا والوں سے کھمبے نہیں لگوا سکتا، تھانے میں جس کی کوئی بات نہیں سنتا، ہم اس کو ووٹ کیوں دیں؟ ایسے بے اختیار کینڈیڈیٹ کو ہم ووٹ نہیں دیتے۔ ارے جو دنیا میں رہ کر تمہارا کوئی ہلکے کا کام نہ کر سکے تم اس کو ووٹ نہیں دیتے، اور جو کچھ کر نہ سکے، جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا کلمہ کیا؟ اب بتا، ووٹ پڑھنا قیمتی چیز ہے کہ کلمہ پڑھنا قیمتی چیز ہے؟ جب تو ایسے کو ووٹ نہیں دیتا جو کر کچھ نہیں سکتا، تو اس کا کلمہ کیوں پڑھا ہے جو کر کچھ نہیں سکتا؟ ہم نے تو اس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے جس کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا، جس کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا۔ اب آئیے اللہ کا قرآن، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا حبیب پیارے مجھے قسم ہے تیرے رب کی، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، اتنی دیر تک یہ مومنین میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، ان کا ایمان کامل ہوگا ہی نہیں۔ یا اللہ کب تک؟ فرمایا جب تک یہ آپس کے معاملات میں تمہیں حاکم نہ مانے۔ جب تک حاکم نہ مانے یہ مومن ہو سکتے؟ مومن ہی نہیں۔ اب حاکم، میرے نبی کو حاکم ماننا ہے۔ حاکم مختلف قسم کے ہیں، عام طور پہ ایک ایس ایچ او ایک تھانے کا حاکم ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ اختیارات ہیں کہ نہیں؟ مجسٹریٹ کے پاس کچھ ہیں کہ نہیں؟ اے سی کے پاس کچھ اختیارات ہیں کہ نہیں؟ ڈی سی کے پاس، ڈی آئی جی کے پاس۔ جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جائیں گے، جیسے جیسے حاکم بڑا ہوتا جائے گا، اس کا حلقہ بڑا ہوتا جائے گا۔ جب عام ایک تھانے کے ایس ایچ او کے پاس اختیارات مانتے ہو تو شرک نہیں بنتا۔ تو جو ساری کائنات کا حاکم ہے، جس کو اللہ نے سب سے بڑا حاکم بنایا، اگر اس کے پاس اختیارات مان لیے جائے تو پھر شرک کیسے ہو؟ وہ دنیا کے جو حاکم ہیں جن کی حکومت چند دنوں میں ہوتی ہے، پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے، تو ایسے حاکموں کے اختیارات ماننے میں تو شرک نہیں۔ تو جس نبی کو اللہ نے کائنات کا حاکم بنایا، اور ایسا حاکم بنایا جس کی حکومت کوئی چھین نہیں سکتا، اس کے پاس اختیارات ہی کوئی نہیں، کتنا بڑا حاکم ہے میرا نبی۔ اور اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا حبیب پیارے اعلان کر دو قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے اعلان کر دو، اے اللہ فرماتا ہے میری شان بیان کرو کن لفظوں سے؟ اے اللہ تو مالک الملک ہے، اے پاک پروردگار تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے تو حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے واپس لے لیتا ہے۔ اے پاک پروردگار جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اے پاک پروردگار یہ تو تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب حکومت دینے والا اللہ، حاکم بنانے والا اللہ، تو میرے بھائی اللہ نے سب سے بڑا حاکم اپنے محبوب کو بنایا، اور جو سب سے بڑا حاکم ہے جب اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں تو چھوٹے حاکموں کا کیا بنے گا؟ چھوٹے حاکموں کا کیا بنے گا؟ اور پھر اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو کتنا بڑا حاکم بنایا؟
ہمارا کوئی حاکم ہوتا ہے ایک علاقے کا، کوئی ہوتا ہے ایک وارڈ کا، ایک ہوتا ہے تحصیل کا، کوئی ہوتا ہے ضلع کا، کوئی ہوتا ہے صوبے کا، کوئی ہوتا ہے ملک کا۔ میرے کملی والے آقا ایک ملک کے حاکم، دو ملک کے حاکم نہیں، 10 ملکوں کے حاکم نہیں، بلکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور مشکاہ شریف میں بھی موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں اور 2 وزیر آسمان پر۔ اب وزیر کا دفتر وہاں ہوتا ہے جہاں پر اس وقت ملک کے صدر کی حکومت ہو۔ ہمارے کسی وزیر کا دفتر یہ انڈیا کا بارڈر کراس کر کے نہیں بنا، اس لیے کہ بارڈر کے اگلی سائڈ پر ہمارے صدر کی حکومت ہی نہیں، جہاں تک حکومت ہے وہاں پر ہمارے وزیروں کے بارڈر، وہاں ہمارے وزیروں کے دفتر ہیں۔ تو بتاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 آسمانوں پر ہیں۔ یا رسول اللہ زمینی وزیروں کا نام کیا ہے؟ فرمایا ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام ابو بکر عمر فاروق ہے۔ یا رسول اللہ آسمانی وزیروں کا نام کیا ہے؟ فرمایا ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ اب جبریل کا دفتر کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ وہاں اگر دفتر بنا ہے تو تبھی بنا ہے وہاں میرے نبی کی حکومت ہے۔ تو جو تھوڑے سے حلقے کا حاکم ہو ان کے اختیارات ماننا شرک نہیں، جو زمین کا بھی حاکم ہو آسمانوں کا بھی حاکم ہو اس کے اختیارات ماننا شرک کیسے؟ میرے بھائی یہ غور کرتے جائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات پہ جھگڑا تو بنتا ہی نہیں۔ اب اختیارات لینے والا نبی ہو، دینے والا اللہ ہو، اور اللہ رسول کا آپس میں پیار کتنا ہے، کتنا پیارا تعلقات ہے، کتنا قریب کا پیار ہے۔ میرے بھائی اللہ کے اس فرمان سے اندازہ ہو جانا چاہیے آج ہر مولوی کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، ہر پیر کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، ہر محدث کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، ہر محقق کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، یہیں پہ بس نہیں تمام نبیوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، آدم علیہ السلام کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، نوح علیہ السلام کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، اسماعیل علیہ السلام کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، عرش اعلیٰ سے لے کر تحت الثری تک سب کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، تمام فرشتوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، حور و غلمان کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، ولیوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، لیکن کائنات کا رب ہو کے فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ابھی پیار اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ویسے جتنا مجمع ہے نا اتنی آواز نہیں آتی نا۔ ہاں سفر تو میں کر کے ہوں، تھک جائے گے۔ بہرحال میں امید رکھوں گا اللہ توفیق دے گا، سبھی نعرے کا جواب دیا کریں۔ میرے نام کا نعرہ لگے تو بالکل جواب نہ دینا، اپنی طاقت کو بچا کے رکھنا۔ میرے استاد جی کے نام کا نعرہ لگے تو طاقت بچا کے رکھنا، میرے والد صاحب کے نام کا نعرہ لگے تو طاقت بچا کے رکھنا، لیکن جب اللہ رسول کے نام کا نعرہ لگے یہ تو سبھی کے لیے چاہیے کہ اتنے زور سے نعرے کا جواب دیں کہ دور سے دیکھنے والا سننے والا سمجھ جائے اللہ کے محبوب کے عاشق جمع میں۔ تو اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب جس کی رضا اللہ چاہتا ہو ہم کہیں وہ یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا۔ اب جو میرے نبی کی مرضی وہی اللہ کی مرضی ہے، گویا کہ جو میرا نبی کی مرضی ہو جائے وہ تو میرے اللہ کی مرضی ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی مرضی ہو گئی تو وہ کون سا کام ہے جو ہو نہیں سکتا، وہ اللہ کی مرضی۔ وہ کتابوں میں آتا ہے تفسیر البیان میں اور دیگر میں کہ خلیفہ ہارون رشید جا رہے تھے کہ وہ راستے میں مل گیا نا بہلول دانا، قبرستان میں بیٹھے، کہنے لگا خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا بھئی آپ شہر میں آ جائیں، آپ کو وہاں پہ عالی شان مکان بنا دیں گے، وہاں رہا کرو۔ قبرستان میں کہنے لگا میں نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے، سارا شہر تو ادھر آ رہا ہے ایک ایک کر کے۔
اور میں یہیں پہ خوش ہوں. کہنے لگا کیسے خوش ہے؟ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے میرے چاہنے سے تو سب کچھ ہو گیا. میری مرضی سے رات پڑتی ہے, میری مرضی سے دن چڑھتا ہے, میری مرضی سے بارش آتی ہے, میری مرضی سے دھوپ لگتی ہے, میری مرضی سے بادل آتا ہے. خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا یہ کیا ہوا؟ تیری مرضی تو اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. کہنے لگا دیکھے نا میری اپنی مرضی تو ہے کوئی نہیں, میں نے اپنی تمام مرضیاں اللہ کے تابع کر دی. اب جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی, گویا کہ سبھی کچھ میری مرضی سے. تو جب مرضی ایک ہو جائے پھر یہ کہنا کہ اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے چاہنے سے تو ہوتا ہے, نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں جب دونوں کی مرضی ایک ہے درمیان میں تفریق کیوں ڈالتے؟ تمہیں کیا ملے گا؟ اور ہم کیوں کہتے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں میرے موضوع کا نچوڑ اور خلاصہ اور رزلٹ آخر میں 2 جملے میں نکالوں گا, لیکن ذرا موضوع کو آگے چلا رہا ہوں. اب اللہ فرماتا ابھی پیارے اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اب پتہ چلا اللہ محبوب کی مرضی چاہتا ہے. تم کہو گے بھئی کوئی مثال بھی تو مثال لے لو. مسجد مدینہ شہر سے باہر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین, 2 قبلوں والی مسجد. جن لوگوں نے دیکھی ہے انہوں نے دیکھی ہے, جنہوں نے نہیں دیکھی آج کے ذکر پاک کا صدقہ اللہ سب کو دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھاتے پڑھاتے ادھر یہودیوں نے تانا دیا کہ مسلمانوں کا نبی ہر کام میں ہماری مخالفت کرتا ہے, قبلہ وہی ہے جو ہمارا ہے. یہ تانا دیا کس نے؟ مجھے کہہ دو. یہ بات ذہن میں رکھو, پوری تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کرو, احادیث کے فرق الٹ لو. جب بھی میرے نبی کے قول پر یا کسی فعل پہ تانا زنی کی ہے تو وہ یہودیوں اور عیسائیوں غیر مسلموں نے کی ہے, کسی کلمہ پڑھنے والے سچے غلام نے تانا زنی کی. میرے نبی کی کسی بات پر کبھی کسی نے تانا نہیں دیا. جس نے بھی کلمہ پڑھا تانا زنی کرنے والے ہمیشہ غیر مسلم تھے. یہودیوں نے تانا دیا, کہنے لگا ہر کام تو ہم سے مخالفت میں کرتا ہے, قبلہ ہمارے والا استعمال کرتا ہے. اس وقت نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. جب یہودیوں نے تانا دیا اللہ کے محبوب کے دل میں بات آئی کہ واقعی میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کعبہ شریف ہو جانا چاہیے. اللہ نے قرآن کی آیتیں فوراً نازل فرما دی. جب اس والوں کی طرف چہرہ انور اٹھا اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی, فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اللہ فرمایا حبیب پیارے ہم نے آپ کا چہرہ مبارک آسمانوں کی طرف اڑتا دیکھا. حبیب پیارے اب ہم وہی قبلہ بنا دیتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے. حبیب پیارے ابھی اپنا چہرہ مقدس بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کر لیں. اب نماز کے اندر ہی اللہ نے چہرہ پھیرنے کا حکم دے دے. ابھی زبان پہ نہیں آیا, صرف دل میں ہے. چہرہ اندر اٹھا. جن لوگوں نے دورہ حدیث پڑھا, محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ سے, وہ یہاں پر ایک بات بیان کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ جب بھی آیت کی تفسیر بیان فرماتے تو فرمایا کرتے تھے ارے اللہ کے بندو لگتا یوں ہے کہ جس وقت نبی نے چہرہ مبارک اٹھایا ہوگا تو اللہ نے فرمایا ہوگا پیارے جبریل یہ قرآن کی آیتیں لے جاؤ. تو جبریل نے عرض کی ہوگی یا اللہ ابھی تو تیرا محبوب نماز پڑھ رہا ہے, نماز مکمل نہ ہو لینے دوں. تو اللہ نے فرمایا ہوگا نہیں میرے محبوب نے خواہش نماز کے اندر کی ہے, ہم نے پوری بھی نماز کے اندر کی. ہم نبی کے اختیارات مانیں گے تو فائدہ کیا ہے, نفع اس میں کیا ہے؟ کیوں مانتے ہیں, کیوں لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا نبی با اختیار ہے؟ اس کی مثال دے کے بات آگے چلاؤں. یہی بات پھر آ گئی. میں سیاسی ویسے جو مثال دیتا ہوں نا
میں نے الیکشن نہیں لڑنا، ویسے میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں کیونکہ آج کل ہر ایک کے ذہن میں سیاست سوار ہے، اس سے ذرا بات سمجھانا آسان ہو جاتی. کلم الناس، لوگوں کی عقل کے مطابق، سمجھ کے مطابق بات کرنی چاہیے. تو بات یہ کر رہا تھا، ابھی الیکشن آئیں گے، کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے آئیں گے تو کچھ لوگ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے بھی ایک مرتبہ آیا تھا. تو کیا کر لیا اس نے؟ یہ وزیر بھی بنا، کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اس کو ووٹ نہیں دینا، اس نے پہلے کیا کر لیا تھا؟ پتہ چلا مستقبل کے فیصلے ماضی دیکھ کر کیے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس کا ماضی دیکھ لو، اس نے پہلے کیا کیا، اس لیے ووٹ کا حقدار نہیں، رہنے دو اس کو. تو میرے بھائی پتہ یہ چلا تم ووٹ اس کو دیتے ہو جو تمہارے کام آئے، جو کچھ کر سکے، اور تم ووٹ دینے سے پہلے دیکھتے ہو یہ پہلے بھی تو اس کو ووٹ دیے تھے، پہلے اس نے کیا کیا. گویا کہ تم آدمی کا ماضی دیکھ کر پھر مستقبل کے بارے سوچتے ہو یہ کچھ کر سکے گا کہ نہیں. اگر تو ماضی میں کیا ہے تو پھر مستقبل میں بھی کرے گا، اگر ماضی میں نہیں کیا تو مستقبل میں نہیں کر سکتا. تو آپ میرے نبی کا ماضی دیکھ، اگر میرے نبی نے ماضی میں میرے نبی کے چاہنے سے کچھ ہوا ہے تو پھر میدان معاشر میں بھی اگر ماضی میں نہیں ہوا تو پھر تیرا عقیدہ ٹھیک ہے. آئیے، ہمارے بزرگوں نے تو بڑا مختصر جملے میں اس بات کو مکمل کر دیا. تاجدار بریلوی بولے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اگر محسوس نہ کرو تو میرے ساتھ مل کے پڑھ لو، کیونکہ وہ برے والا کا ایک علاقہ ہے، میں وہاں تبلیغ کے لیے گیا. وہاں پیر صاحب ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک بزرگ ہیں. مجھے کہنے لگے ان کو یہ نہ کہہ دینا کہ سبحان اللہ کہو، یہ محسوس کرنا. ان سے یہ نہ کہہ دینا کہ سبحان اللہ کہو کہ مجھے محسوس کر لے گا. تو اس لیے میں پہلی مرتبہ ہوں، کبھی آپ محسوس تو نہیں کرتے، تو اگر محسوس نہیں کرتے تو پھر میرے ساتھ مل کے کہہ دو خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم کہتے ہو ہوتا کچھ نہیں، کر کچھ نہیں سکتے، میں کہتے ہیں وہ کون سا کام ہے جو میرے نبی کے چاہنے سے ہوا نہیں، کیونکہ جب اللہ ہی میرے نبی کی مرضی چاہے. اور آدمی کے ہر پیج کو جاننے والی اس کی بیوی ہوتی ہے. بعض لوگ باہر ان کی بڑی عزت ہوتی ہے اور بیوی اس کی عزت نہیں کرتی، کہتی ہے میں تمہیں جانتی ہوں کیا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن آئیے سب سے پہلے مور میں ام المومنین سے لگاتا ہوں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری میں واللہ کے لفظ نہیں، مسلم میں واللہ کے لفظ بھی ہے. یا رسول اللہ واللہ ما ارا ربا کا الا یسارع فی ہوا کا. یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اللہ کی قسم، تمہاری خواہش کو پورے کرتے ہوئے اللہ دیر لگاتے ہیں. میں نے تمہاری مرضی کو پوری کرتے ہوئے اللہ کو دیر لگاتے ہیں. ما ارا ربا کا الا یسارع فی ہوا کا، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مومنوں کی ماں اماں عائشہ کا. آج کل لوگ اماں عائشہ کانفرنس کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اماں عائشہ کانفرنس کرنا کمال نہیں، اماں عائشہ کا عقیدہ رکھنا. قسم اٹھا کے بات کریں. اور حدیث بھی کہاں ہے؟ بخاری اور مسلم. آج کل لوگ کہتے ہیں بات بخاری سے ہو مسلم سے ہو، یہ تو بخاری مسلم کی ہے، یہ تو مان، بلکہ یہ تو دوسرا نمبر ہے، میں تو پہلے قرآن پڑھ چکا ہوں. اور یہ الزام بھی دور کرتا جو ہم پہ یہ غلط الزام ہے
لوگ کہتے ہیں جی ان کا عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، یہ شعروں سے اور جھوٹی حکایتوں سے۔ ہم شعر تو اپنے ذوق کے لیے پڑھتے ہیں، شعر ہمارے عقیدے کی دلیل نہیں ہوتا۔ دلیل میرے عقیدے کی اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان۔ شعر تو ہم ذوق کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگ شاعر ہیں، میرے اعلیٰ حضرت ہیں، ان کا شعر بھی ویسے نہیں ہوتا۔ ان کے شعر کے پیچھے بھی یا تو اللہ کا قرآن ہوتا ہے، یا مدنی کریم کا فرمان ہوتا ہے، یا کسی صحابی کا قول ہوتا ہے، یا شریعت کے اجماع میں سے یا شریعت کے دلائل میں سے کوئی دلیل ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ شعر بھی نہیں پڑھتے، جیسے آج کل سیکنڈ ہینڈ شاعر بن گئے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ ان شعروں کو ہم ذمہ دار بھی نہیں۔ مزہ تب ہے میرے اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھے تو بات یہ کر رہا تھا، ام المومنین کا بھی یہ عقیدہ۔ آئیے اس سے آگے چلتے ہیں، یہ بھی حدیث بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں۔ جمعے کا دن ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ہلاک المال والعیال، آقا مال تباہ ہو رہا ہے، بچے ہلاک ہو رہے ہیں، کیا وجہ؟ قحط سالی ہے، بارش نہیں آتی۔ فرمایا بارش چاہیے؟ ہاں یا رسول اللہ بارش چاہیے۔ اب اگر نبی علیہ السلام کر کچھ نہیں سکتے، چاہنے سے ہوتا کچھ نہیں، تو فرماتے بھی بیٹھ جا آرام سے، آرام سے بیٹھ جا۔ ہمارے اندر یہ رواج ہے نا، اگر کوئی آدمی مسئلہ پوچھ لے نہیں آتا تو ہم نے اس کو جھڑک دینا۔ تمہیں کس نے کہا تھا پوچھ؟ بھائی نہیں آتا تو کہہ دو کہ میں دیکھ کر بتاؤں گا۔ یہ کون سا طریقہ ہوا؟ بیٹھ جاؤ، تمہیں کس نے کہا تھا پوچھنے کی؟ ہمیں اخلاق محمدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا لی، یا اللہ بارش نازل فرما۔ اب دیکھیے تم کہتے ہو نبی کے جانے سے ہوتا کچھ نہیں، صحابہ فرماتے ہیں بادل کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن یوں ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، ہم نے دیکھا ادھر سے بادل آ گئے، 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 چاروں طرف سے بادل آ گئے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہم کے چہرہ مبارک پہ ہاتھ پھیرے، ابھی پھیرے تھے، فرماتے ہیں ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے نیچے جلوہ گر نہیں ہوئے کہ بارش شروع ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب منبر سے نیچے جلوہ گر ہوئے تو داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کر کچھ نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں اگر جانے سے ہوتا کچھ نہیں تو بارش کیسے آ گئی؟ تو ماننا پڑے گا تاجدار بریلی والا یہ عقیدہ ٹھیک ہے کہ خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ابھی یہ حدیث ختم نہیں، آگے جاری۔ جمعے کو بھی بارش، ہفتے کو بھی بارش، اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ پھر آ گیا بارش۔ وہی صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے یا راوی کو شک ہے کہ کوئی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ یا رسول اللہ ہم تو مارے گئے، تباہ ہو گئے۔ فرمایا بھی کیا وجہ ہے؟ آقا پہلے اس لیے ہلاک ہو رہے تھے کہ بارش ہوتی نہیں تھی، اب اس لیے ہلاک ہو گئی یہ تو رکتی نہیں۔ آج کل جو مولوی 2 رسالے اردو کے، ایک فارسی کا ایک عربی کا پڑھ لے، وہ اپنا علم ناپنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھ میں اور نبی میں کتنا فرق رہے گا۔ میں کہتا ہوں کبھی آقا اور غلام بھی برابر ہوتے، اور بھی فرق ہے، لیکن یہ بھی فرق یاد رکھ لے۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا بارش نہیں ہوتی، تمام مولوی مسجد میں کھڑے ہو کر یا اللہ بارش دے، بارش دے، آتی نہیں۔ میرا نبی وہ ہے جب مانگ دے پھر رک۔ جمعے کا دن آ گیا، صحابی اٹھے، یا رسول اللہ بارش رکتی نہیں، یا رسول اللہ ہم تو ہلاک ہو گئے۔ فرمایا اب تو چاہتا کیا؟ یا رسول اللہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بارش ختم ہو جائے، بالکل بند ہو جائے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بارش تو ہو، ہمارے اوپر نہ ہو۔ مدینے شہر میں گلیوں بازاروں میں پانی کھڑا ہو گیا، آقا ہم یہ کہتے ہیں گلیوں بازاروں میں نہ پڑے بلکہ پہاڑوں اور فصلوں میں پڑتی رہے، کھیتوں میں پڑتی
پڑتی ہے مدینہ شہر کے اوپر نہ پڑے. چاہیے تو یہ تھا نبی پاک علیہ السلام فرما دیتے وہ صحابی کیسی بات کرتا ہے, ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ درمیان سے بادل صاف ہو جائے, ارد گرد بارش ہو, یہ نہیں ہو سکتا, میں نہیں کر سکتا. نہیں, نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے, یہ وہی کر سکتا ہے جس کی مرضی اللہ مانتا ہو. نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے, اللہم حوالینا لا علینا, اے پاک پروردگار بارش نازل تو فرما, ہمارے ارد گرد نازل فرما, ہمارے اوپر نہ فرما. اور یوں کر کے انگلی گھمائی. صحابہ فرماتے ہیں جیسے انگلی گھمائی درمیان سے بادل صاف ہو گیا, ارد گرد بارش شروع ہو گئی, آٹے کی شکل میں گلائی میں درمیان سے آسمان صاف ہو گیا, ارد گرد بارش شروع ہو گئی. میرے بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ چونکہ میرے نبی کی مرضی ایسے تھی, جب نبی کی مرضی ہو گئی تو اللہ کی بھی مرضی ہو گئی, اور جب اللہ کی مرضی کیوں نہ ہوتی, کیونکہ خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر. اب بخاری شریف سے ایک اور حدیث پڑھ کے سنو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ جنہیں صحابہ صفہ کہا جاتا ہے. صحابہ صفہ کون ہیں؟ صفہ عربی زبان میں چبوترے کو کہتے ہیں. تو مسجد نبی میں ایک چبوترا تھا, آج بھی موجود ہے. تو اس میں بیٹھ کر صحابہ اللہ کا دین پڑھا کرتے. یہ جو لوگ آج کل دینی تعلیم پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں, یہ وہ صفہ والی سنت ادا کر رہے ہیں. تم ان کو معمولی سمجھتے ہو, یہ معمولی نہیں. تو کچھ صحابہ دین پڑھا کرتے تھے, کچھ کی ڈیوٹی دین پڑھنا تھی اور کچھ کاروبار کرتے تھے, اور ان کے ذمہ کیا تھا, وہ اپنا خرچہ بھی اٹھاتے اور صفہ والوں کا راشن کا خرچہ بھی اٹھاتے. جیسے آج کل مخیر حضرات یہ مدرسوں کی خدمت کرتے ہیں, یہ ویسے نہیں کرتے, یہ بھی اس وقت ایسے تھا. وہ الگ بات ہے کہ اس وقت وہ دیکھ کر جتلاتے نہیں تھے. آج کل بعض لوگ جو دین کی خدمت کر کے, دینی ادارے کی خدمت کر کے پھر احسان جتلاتے رہتے ہیں, وہ جی میں نے اتنے دیے تھے, میں نے اتنے دیے تھے. نیتوں میں فرق آ گیا. اس وقت یہ نہیں تھا. دور بڑا بدل چکا ہے. پہلا دور یہ تھا لوگ کام کرتے تھے اور اپنا نام لیتے نہیں تھے. پھر دور یہ آ گیا لوگ کام بھی کرتے تھے اپنا نام بھی لیتے. اور اب دور یہ ہے کام نہیں کرتے صرف نام ہی لیتے. اتنا خطرناک دور آ گیا ہے. میں کہتا ہوں میں نے حج کرنا ہے, ابھی کیا نہیں ہوتا تو شریف پہلے شروع کرتا. بھائی میں نے 5,000 روپیہ مسجد کو دینے کا پروگرام بنایا ہے, ابھی دیے نہیں, ابھی دینے بعد میں ہے 50,000, اور 50 آدمیوں کو پہلے بتا دیا میں نے دینے ہیں. بھائی حج پہ جانے کا ارادہ ہے, ابھی گیا نہیں لیکن پہلے ہی بتایا جا رہا. اب دور یہ ہم کام نہیں کرتے صرف نام بتاتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں, کیا نہیں ہوتا. پچھلے لوگ کرتے تھے بتا دیں. تو بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اصحاب صفہ میں تھے. فرماتے ہیں مجھے بھوک لگ گئی. رواج یہ تھا جس کو اس وقت رواج یہ تھا اگر کسی کو مسئلہ پوچھا جائے وہ مسئلہ بھی بتاتا تھا, کھانا بھی کھلاتا تھا. فرماتے ہیں میں نے سوچا ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, باہر سے مخیر رات کی طرف سے کوئی راشن نہ آیا. جب تیسرا دن گزرا مجھ سے تو برداشت نہ ہوا, میں مسجد نبی سے باہر نکل گیا. میں نے سوچا چلو کسی سے مسئلہ پوچھتے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. فرماتے ہیں میں نے کہا ابو بکر صدیق ایک مسئلہ تو بتاتے جائیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے جلدی ہے پھر پوچھ لینا, کام نہ بنا. فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق آ گئے. میں نے کہا عمر فاروق ایک آیت کا شان نزول تو بتاؤ. فرمایا ابو ہریرہ بتاؤں گا لیکن اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے, پھر پوچھ لینا. فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا, آج تو مسئلہ بھی کوئی نہیں. فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گیا جس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا.
سیدنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خراما تشریف لے آئے، مسکراتے مسکراتے آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جان گئے معافی نفسی، جو کچھ میرے دل میں تھا، فرماتے ہیں جو کچھ میرے دل میں تھا اللہ کے محبوب جان گئے۔ آگے مسکرا کے فرمانے لگے ابو ہریرہ کیا وجہ ہے، بھوک نے تنگ کیا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ فرماتے ہیں آؤ میرے ساتھ، لے گئے وہاں لے جا کر ابھی بیٹھے تھے کہ دودھ کا پیالہ بطور ہدیہ، یا رسول اللہ یہ دودھ کا پیالہ قبول کرو، یہ ہدیہ دینا میرے نبی کی سنت ہے، قبول کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور فرمایا اگر کوئی ہدیہ اور تحفہ دے اس کو رد نہ کیا۔ ہم اتنی بات پہ تو عمل کرتے ہیں کہ ہدیہ قبول کیا کرو، لیکن آگے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ دیا بھی کرو۔ ہم دینے والی سنت پہ عمل نہیں کرتے، صرف لینے والی پہ کرتے ہیں۔ یہ دینے والی سنت پہ بھی عمل کیا۔ فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ آ گیا، فرمایا پیالے ابو ہریرہ لو تمہارا انتظام ہو گیا۔ وہ دوسرے صحابہ صفہ کو بھی بلا کر لیا، وہ تقریباً 70 آدمی۔ فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا ایک دودھ کا پیالہ ہے، 70 آدمی ہیں اور 3 دن کے بھوکے ہیں، یہ بنے گا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان کو بھی بلا کے لے آیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ لو پیالہ دائیں طرف سے شروع ہو جاؤ، پہلے کو پلاؤ۔ فرماتے ہیں برتانا بھی میں نے شروع کر دیا، اب 70 پیے گے، اس کے بعد یہ 70 تک نہیں پہنچے گا، میرا کیا بنے گا؟ لیکن جو نبی نے فرما دیا اب اس پہ عمل تو کرنا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک کو دیا، اس نے پیا، لیکن پیالے سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں دوسرے کو دیا، اس نے بھی پیا، حتیٰ کہ 70 کے 70 پی گئے، اس پیالے سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں پھر مجھے نبی پاک علیہ السلام نے پیالہ دیا، فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ فرماتے ہیں میں نے تمام کسریں نکال جی بھر کے پیا، کسر نہیں چھوڑی۔ آقا علیہ السلام نے کو واپس کر دیا، یا رسول اللہ یہ لو۔ فرمایا نہیں ابو ہریرہ اب اور۔ فرماتے ہیں میں نے اور پیا، جی بھر کے پیا، میں نے واپس کیا۔ فرمایا نہیں ابو ہریرہ اب اور 3 مرتبہ پیا۔ فرماتے ہیں میں نے 3 مرتبہ پیا، پیالے سے ایک قطرہ بھی کم نہیں، اتنے کا اتنا دودھ ہے۔ بعد میں نبی پاک علیہ السلام نے پیا تو پھر وہ دودھ ختم ہوا۔ اب جس بات کی طرف میں توجہ آپ کی مبذول کروانا چاہتا ہوں، حدیث میں بخاری میں لفظ دیکھ کے نہیں ہے پیالے، کس کے لفظ ہیں؟ کبھی ایک پیالے سے 70 آدمی سیر ہو سکتے؟ ایک ہی نہیں بھائی، ایک کا ہی پیٹ نہیں بھرتا تو 70 کا کیسے بھر گیا؟ میرے بھائی اس کے میں راز کیا تھا؟ اس میں وجہ ایک ہی تھی، نبی پاک علیہ السلام کی مرضی ہو گئی کہ ان 70 آدمیوں کو اسی پیالے سے ہم نے ان کا پیٹ بھرنا ہے، ان کی بھوک دور کرنی ہے، اسی پیالے سے کرنی ہے۔ جب نبی کی مرضی ہو گئی وہی اللہ کی مرضی ہو گئی، اللہ نے اسی پیالے میں اتنی برکت ڈال دی کہ 70 نے پی لیا، وہ ختم نہیں ہوا۔ کیوں کہ خدا چاہتا ہے محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیے یہ حدیث بھی میں بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ جلوہ کرتے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں ساتھ تھے۔ اتفاق سے مولا علی ساتھ نہیں تھے، تینوں ساتھ۔ پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، اب اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ یہ دوسروں سے پوچھئے جو توحید کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں نا توحید کا، ان سے پوچھئے، وہ بھی کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ آپ بتاؤ یہ پہاڑ کس کی مرضی سے ہلتا؟ اللہ کی مرضی سے ہلاتا۔ اب ہلنا شروع کر دیا، پہاڑ نے، میرے آقا نے ایڑی مبارک کی ٹھوک
مثبت ہو اور پہاڑ رک جا. یہ پتہ نہیں تیرے اوپر. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ. فرمایا پہاڑ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی پاؤں مبارک کی ٹھوکر لگی، پہاڑ رک گیا. اب پہاڑ ہلا کس کی مرضی تیرا، کس کی اجازت سے ہلا تھا؟ اللہ کی اجازت سے ہلا تھا. لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کی مرضی ہو گئی کہ رک جا تو پہاڑ کو رکنا پڑ گیا. اللہ کی ہلا تو اللہ کی اجازت سے تھا. چاہیے تو یہ تھا. اللہ فرماتا ہے بھی پیارے اس کو ہلنے دو، تم نے کیوں روکا ہے؟ کیونکہ میری اجازت سے ہلا ہے. نہیں ہلا تو اللہ کی اجازت سے تھا. لیکن جب میرے نبی کی مرضی ہو گئی کہ رک جا، پہاڑ کو رکنا پڑ گیا. کیونکہ خدا چاہتا محمد، خدا چاہتا رضائے محمد صلی اللہ. مدینے کے تاجدار کی مرضی سے وہ ہلتا ہوا پہاڑ، یہ کس کی مرضی سے رکا؟ ماننا پڑے گا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے. ایک مرتبہ کافروں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہے، یہ چاند توڑ سکتا ہے؟ اب غور کیجیے، ان کافروں کو یہ مشورہ دینے والا تھا یمن کا رہنے والا حبیب. اس کا نظریہ یہ تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، اگر واقعی جادوگر ہوا تو جادو آسمانوں پہ تو نہیں چلتا. تو سوال ہی ایسا کروں گا. کہنے لگا چاند توڑ سکتا ہے. فرمایا یہ ڈیوٹی تو نہیں، اگر تم کہتے ہو تو پھر توڑ دے، کیونکہ میرا نبی چاند توڑنے تو نہیں آیا. میرا نبی تو تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا. میرے آقا نے معجزات سے لوگوں کو نہیں منوایا. آتے ہی معجزات دکھانے شروع نہیں کیے. میرے نبی نے تو اپنا کردار پیش کیا. آج 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، بتاؤ تم نے مجھے کیسا کردار سے لوگوں کو قائل کیا. لیکن جب کبھی معجزہ کسی نے مانگا تو دکھا دیا. کہنے لگے چاند توڑ سکتے ہو. اب یہاں پر تھوڑی سی توجہ کریں تو بات سمجھ آ جائے گی. گویا کہ اس وقت کے کافروں کو بھی یہ پتا تھا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو کچھ کر کے دکھا سکتا. کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن وہ بھی جانتے تھے نبی ہوتا ہی وہ ہے جو کچھ کر سکے. آج کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں میرا نبی کر کچھ نہیں سکتا. کدھر جائیں؟ اسی لیے انہوں نے سوال کیا چاند توڑ سکتے ہو؟ فرمایا توڑ دیتے ہیں. بخاری شریف میں پورا باب ہے، باب انشقاق القمر، چاند توڑنے کا پورا باب ہے. نبی پاک علیہ السلام کو جب کافروں نے کہا، اللہ کا محبوب علیہ السلام نے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین. بخاری میں لفظ کیا ہے؟ نبی کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک پہاڑ پہ ٹکڑا گرا، ایک پہاڑ سے نیچے گرا. اب میرے بھائی سوچنے کی بات یہ ہے میرے نبی کی مرضی ہوگی وہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. اب میں آپ کے جلسے کے لیے آیا، اس سامنے بہت بڑی لائٹ لگی. میں آتے ہی لائٹ ہی توڑ. تم راضی ہوگے تو خوش، ناراض ہوں گے کہ راضی؟ بظاہر مجھ پہ ناراض نہ ہو. جب میں چلا جاؤں گا آپ کہیں گے اچھا مولوی تھا، ہم نے اس کے لیے اسٹیج دیا، ہم نے اتنی بڑی